بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میں 7 بیٹیوں کا باپ تھا۔ وہ میری بیٹیاں نہیں بلکہ میری شہزادیاں تھیں۔ میں انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی مجھے اپنا گھر کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا۔ میری بیوی کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کر مجھ سے اپنے دل کی بات کرتی کہ کاش میں تجھے ایک بیٹا ہی پیدا کر کے دے دیتی تو آج وہ تیرے برابر آ کر تیرا سہارا تو بن جاتا۔ لیکن میں نے اپنی شہزادیوں کے ہوتے ہوئے کبھی بیٹے کی خواہش نہیں کی تھی۔ میرے پاس ایک سائیکل تھی جس پر میں اپنے ہاتھوں سے کھویا بنا کر گلی گلی جا کر فروخت کرتا تھا۔ جیسے ہی شام کو میں تھکا ہارا گھر لوٹتا میری بیٹیاں میرے دائیں بائیں یوں آ کر کھڑی ہو جاتی جیسے کہ میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں۔ ایک فوراً ٹھنڈے پانی کا گلاس لاتی اور کہتی کہ بابا آپ تھکے ہارے آئے ہیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ تو دوسری کہتی کہ میں نے کب سے آپ کے کپڑے استری کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ فوراً نہا کر اپنے کپڑے بدل لیں۔ ان کی محبتیں دیکھ کر میں نہال ہو جاتا۔ کب میری ننھی شہزادیاں بڑی ہو کر اب شادی کے لائق ہو گئی تھی۔ میری بیوی دن رات ان کی فکر میں گھلتی اور مجھے کہتی کہ اتنی غربت میں ہمارے اوپر 7 بیٹیوں کا بوجھ ہے، بھلا کیسے ان کی شادیاں کریں گے اتنی مہنگائی کے دور میں۔ میں اسے سمجھاتا کہ اگر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو ان کی شادی کا وسیلہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ میری بیوی کی پریشانی کی وجہ تھی کیونکہ اس گلی میں رہنے والے ہم 2 بھائی تھے۔ میرے بھائی نے کاروبار کیا جس میں خدا نے برکت ڈالی تو وہ آج ایک بڑے اور خوبصورت سے بنگلے کا مالک تھا۔ حصے میں مجھے بھی ایک گھر ملا تھا لیکن آج بھی اس گھر کی حالت ویسی ہی تھی جیسی میرے ماں باپ نے چھوڑی تھی۔ بمشکل میں کھانے کا خرچہ پورا کر پاتا تھا تو پھر گھر بنانے کا خرچ کہاں سے اٹھاتا۔ میں نے 7 بیٹیوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا تھا۔ سب سے چھوٹی والی اب 14 سال کی تھی اور سب سے بڑی 25 کی ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ سے 7 کی 7 پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی۔ میرے بھائی کے بھی 3 جوان اور خوبصورت بیٹے تھے جو ہماری ہی گلی میں رہتے تھے۔ وہ اب پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری پہ لگ گئے تھے۔ میری خواہش تھی کہ بھائی مجھ سے میری بیٹیوں کا رشتہ اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیں، لیکن میری بیوی مجھ سے کہتی کہ تمہارا بھائی تو امیر خاندان سے اپنی بہو لے کر آئے گا، وہ تو ویسے ہی ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتا۔ 7 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اسی لیے اب میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان کھول لوں، کیونکہ مٹھائی بنانے میں مجھے اچھا خاصا تجربہ حاصل تھا۔ جب میں نے اس خیال کا اظہار اپنی بڑی بیٹیوں کے سامنے کیا تو میری دونوں بیٹیاں نرمین اور سمرین مجھے کہنے لگیں کہ بابا آپ کو دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی اچھا خاصا تجربہ ہو گیا ہے، ہم آپ کی اس کام میں بھرپور مدد کریں گے، آپ اللہ کا نام لے کر ایک مٹھائی کی دکان کرائے پر لے کر کھول لیں۔ مجھے ہر قسم کی مٹھائی بنانی آتی تھی لیکن زیادہ تر میں کھویا اور جلیبی بنایا کرتا تھا۔ دکان کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ پھر میری بیوی نے بڑا دل کیا اور برسوں سے سنبھال کر رکھے ہوئے اپنے 2 سونے کے کنگن نکال کر مجھے دے دیے۔ وہ اس بیچاری نے بڑی بیٹیوں کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، لیکن میں بھی تو انہی کی وجہ سے پریشان تھا، اسی لیے ان کو بیچ کر میں نے کرائے پر ایک دکان لے لی۔ میرے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے شروع میں تھوڑی سی مٹھائی بنا کر دکان میں رکھ دی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ میرے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا۔ جب میں نے کھویا اور جلیبی بنا کر دکان میں رکھی تو جس نے بھی خرید کر کھائی وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اب کام زیادہ ہو گیا تھا اس لیے میں تھکا تھکا سا رہنے لگا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا دکان کھولے ہوئے، لیکن دکان تھی کہ زیادہ چل ہی نہ رہی تھی۔ میں صبح سویرے دکان پر جاتا، رات کو مٹھائی تیار کرتا اور پھر 9 بجے بند کر کے واپس گھر لوٹ آتا۔ میرے چہرے پر مایوسی ہوتی جسے دیکھ کر میری بیٹیاں سمجھ جاتی کہ آج بابا کی سیل نہیں ہوئی ہے۔ ایک دن میں مایوس سا دکان پر کھڑا تھا کہ پڑوس کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ صدیق صاحب آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ میں اسے کہنے لگا کہ بس لگا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اللہ برکت ڈال ہی دے۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک راز کی بات بتانے آیا ہوں، میری بات دھیان سے سننا۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح سویرے تڑکے ہی دکان کھول لیتے ہو اور جیسے ہی رات ہونے لگتی ہے تم دکان بند کر کے گھر چلے جاتے ہو، شاید یہی تمہارے کاروبار کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران تھا، پھر الجھے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔
وہ میرے قریب آیا اور رازداری سے مجھے کہنے لگا، تم نے دیکھا ہی ہوگا کہ اکثر مٹھائی کی دکانیں رات گئے تک کھلی رہتی ہیں، کیا تم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رات کو ہی تو مٹھائیوں کا کاروبار عروج پر ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، تم میری بات مانو اور اپنی دکان کھولنے اور بند کرنے کا وقت تبدیل کرو۔ اس کی بات کی مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ جس طریقے سے مجھے یہ بات سمجھا رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بات پر عمل کر کے تو دیکھوں۔ یوں میں نے اپنی روٹین چینج کی اور پھر دوپہر کو 2 بجے میں دکان کھولتا اور رات کو دکان پر بیٹھے بیٹھے مجھے 1 بج جاتا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ ابھی تو میں دکان پر صرف جلیبی اور کھویا ہی بنا کر رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ صحیح سے سیل ہونے لگ گیا تو میں مزید مٹھائیاں بھی بنا کر اپنی دکان میں رکھوں گا۔ میری بیٹیاں میری اس بات پر ناراض تھی کہ بابا اتنی رات گئے تک واپس کیوں لوٹتے ہیں، کیونکہ آج کل حالات بھی اچھے نہیں تھے، لیکن میں کیا کرتا، اس پڑوسی کی بتائی ہوئی بات بھی میرے دل کو لگی تھی، اسی لیے میں اب اس پر عمل کر رہا تھا۔ پھر ایک دن رات کے 11 بج رہے تھے، میں مایوس سا دکان پر بیٹھا تھا۔ میرے آس پاس کی ساری دکانیں بند ہو گئی تھی، صرف میں اکیلا ہی اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس پڑوسی کی بات پر عمل کرتے ہوئے مجھے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میری کوئی خاص بکری نہ ہوئی تھی۔ اس خالی گلی اور آس پاس کی دکانوں پر کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک ہی 3-4 بچے اچھلتے کودتے آئے اور میری مٹھائی کی دکان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا، اندھیرے میں ان کی شکل زیادہ واضح بھی نہیں تھی۔ وہ میری دکان کے پاس آ کر بڑی لالچی نظروں سے دکان میں رکھی ہوئی مٹھائی کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے بچوں سے ویسے ہی پیار تھا، اسی لیے میں ان کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آج تو ویسے ہی اتنی سیل نہ ہوئی تھی، کیا تھا اگر میں 2-4 مٹھائی اٹھا کر ان بچوں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تو؟ پھر میں نے ایک کاغذ اٹھایا، اس پر 3-4 جلیبیاں رکھ کر ان بچوں کے ہاتھ میں تھما دی، جس سے وہ مزے لے لے کر کھانے لگے۔ پھر وہ مجھ سے اور جلیبی مانگنے لگے۔ اب مجھے تھوڑا غصہ بھی آیا کہ کیونکہ پہلے ہی ہاتھ میں پیسے نہ تھے، اوپر سے یہ مفت میں کھانے آ گئے تھے۔ پھر میں نے کاغذ میں تھوڑی سی اور جلیبی رکھ کر انہیں دے دی، پھر انہیں کہنے لگا کہ اگر اور چاہیے تو اپنے امی ابو سے پیسے لے کر آنا، پھر دوں گا اور جلیبی۔ میری بات سن کر وہ ہنستے کھلکھلاتے دور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ پھر میں مزید تھوڑی دیر تک دکان پر بیٹھا رہا اور اس کے بعد دکان بند کر کے میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت میں گھر پر ہی تھا کہ اچانک میرے بڑے بھائی اور بھابھی تشریف لے آئے۔ میں انہیں اپنے گھر دیکھ کر خوش ہوا تھا، کیونکہ وہ سال میں 1-8 دفعہ ہی کبھی کبھار میرے گھر آیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو چائے بنانے کو کہا تو بھائی نخوت بھرے انداز میں کہنے لگا کہ میں چائے نہیں پیتا، مجھے شوگر ہے۔ ان کی اس بات پر میں چپ ہو گیا تھا۔ پھر میری بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ اتوار کو میرے بیٹے زاہد کی منگنی ہے، بہت دھوم دھام سے۔ اس کی منگنی ہم نے ایک بہت امیر خاندان میں کی ہے، تم لوگوں نے بھی اس منگنی میں آنا ہے، لیکن دیکھو ذرا ڈھنگ سے تیار ہو کر آنا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں تم لوگوں کی وجہ سے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی منگنی کی دعوت دینے آئے تھے یا مجھے میری غربت کا طعنہ دینے؟ ان کے جانے کے بعد میں آنکھوں پر بازو رکھے کافی دیر تک چارپائی پر لیٹا رہا۔ پھر میری بڑی بیٹی نرمین، جو بہت سمجھدار تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا ان مغرور لوگوں کی باتوں سے کیوں مایوسی کا شکار ہوتے ہیں؟ ہم ہرگز ان کے بیٹے کی منگنی میں نہیں جائیں گے۔ پھر جلد ہی تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے اپنی معصوم باتوں سے بہلا لیا تھا۔ دوسرے دن بھی رات کافی گہری ہو گئی تھی، 12 بجنے والے تھے۔ میں ابھی تک کسی گاہک کے انتظار میں ہی دکان پر بیٹھا تھا۔ گلی کے اس طرف جہاں پر گہرا سناٹا اور اندھیرا تھا، 2 میاں بیوی اپنے 4 بچوں سمیت چلتے ہوئے میری دکان کی طرف آنے لگے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب نے ہی کالے رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ عجیب و غریب قسم کا چولا انہوں نے پہن رکھا تھا۔ میں ان بچوں کو پہچان گیا تھا، یہ وہی تھے جو اس رات میری دکان پر مٹھائی کھا کر گئے تھے۔ پھر وہ مرد جس نے کالی چادر میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، مجھے کہنے لگا کہ بھائی صاحب، جب سے آپ نے اپنی دکان سے میرے بچوں کو مٹھائی کھلائی ہے، وہ تو آپ کی مٹھائی کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ کل ہم آپ سے آپ کی دکان پر سے مٹھائی لینے آئے تھے، لیکن یہ دکان بند پڑی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی غریب غربا لوگ تو نہیں جو مجھ سے مفت میں مٹھائی لینے آئے ہیں۔ یہی سوچ کر میں گھبرا گیا تھا۔ پھر وہ مرد مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، بھائی فکر نہ کریں، ہمیں 1-2 کلو نہیں بلکہ ڈھیر ساری مٹھائی چاہیے، بلکہ آپ کی دکان کی ساری مٹھائی ہم خریدنے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر تو میری حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔
मैं खुशी खुशी सारी मिठाई तोलने लगा। मेरी दुकान में इतनी ज़्यादा भी मिठाई नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे पैसे दिए तो वो दी हुई मिठाई से कहीं ज़्यादा थे। मेरी दुकान की सारी मिठाई बिक गई थी। मैं अब खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। मेरी बीवी और बड़ी दोनों बेटियां जाग रही थी। मेरा खुशी से लाल चेहरा देखा तो कहने लगी, बाबा आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या पूरी दुकान खाली हो गई? मैंने वो ढेर सारे नोट अपनी बीवी के हाथ पर रखे और उसे कहने लगा कि देखो आज तो एक ही ग्राहक ने मुझसे सारी मिठाई खरीद ली। इसमें से आधे पैसे तुम मुझे दे दो ताकि मैं कल मिठाई का सामान ले आऊं और आधे तुम अपने पास रख लो। आज मैं पुरसुकून नींद सोया था। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब मेरी आंखों में रोशन थे। मैं दुआ मांगने लगा कि काश ऐसे ही ग्राहक मेरी दुकान पर रोजाना आया करें। दूसरे दिन मैंने अच्छी खासी मिठाई तैयार कर ली थी, जलेबी, खोया और बर्फी। मेरी सातों बेटियां मेरी भरपूर मदद करने लगी। मैं तो बस खड़ा होकर कढ़ाई में चम्मच ही चलाया करता था, बाकी सारी तैयारियां तो वो खुद ही करती थी। मिठाई बनाने की वजह से मैं थक गया था, इसलिए मैंने आज दुकान न खोली बल्कि घर पर ही आराम किया। मेरे बड़े भाई मुझे गरीब होने का ताना देकर गए थे, इसीलिए मेरी बेटियों ने साफ मना कर दिया कि हम हरगिज उनकी मंगनी की तकरीब में नहीं जाएंगे। मैं अपनी शहजादियों की हर बात माना करता था, इसलिए मैंने कह दिया कि अगर तुम लोग वहां नहीं जाना चाहती तो मैं तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। फिर दूसरे दिन मैं दोपहर 2 बजे दुकान पर जाकर बैठा और पूरा दिन ग्राहक का इंतजार करता रहा। शाम होते होते रात हो चली थी। आहिस्ता आहिस्ता आसपास की दुकानें बंद होना शुरू हो गईं। आज सिर्फ एक ग्राहक मेरी दुकान पर आया था, बाकी सारी मिठाई ऐसे ही रखी हुई थी। फिर जैसे ही रात के 12 बजे मुझे बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आने लगी। दूर गली में देखा तो वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों समेत मेरी दुकान के करीब आ रहे थे। मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। अब वो मेरी दुकान के पास आ गए थे। फिर वो मर्द कहने लगा कि बड़े मियाँ, कल हम आपकी दुकान पर आए थे लेकिन आपकी दुकान हमें बंद मिली। हमें रोजाना आपकी मिठाई की जरूरत है, इसीलिए अब आपको हमारे लिए रोजाना दुकान खोलनी पड़ेगी। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया। फिर कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मैं रोज ही अब अपनी दुकान खोला करूंगा। फिर जब मैंने उनसे कहा कि कितनी मिठाई आपके लिए पैक करूं तो वो मर्द कहने लगा, हमारे बच्चे मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए तुम ये सारी मिठाई पैक कर दो। मैं अपनी खुशी उनसे छुपा नहीं पा रहा था। इन सारी मिठाइयों के ढेर सारे पैसे मेरे सामने रखे और मिठाई लेकर चलते बने। जैसे ही वो थोड़े से आगे बढ़े मैं उन्हें देखने लगा कि आखिर ये अपने बच्चों के साथ कहाँ से आते हैं। फिर मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। वो सारे के सारे अंधेरे में जाकर गायब हो गए थे। मेरा जहन इस बात को कबूल ना कर पा रहा था कि ये मंजर सच था। फिर मैं अपने आप को समझाने लगा कि शायद ये मेरा वहम था। हो सकता है कि नज़र की खराबी की वजह से मुझे वो अंधेरे में जाकर नजर ना आए हो। मैं यही तावीलें दे देकर अपने दिल को समझाता रहा और फिर वो ढेर सारे पैसे लेकर घर चला गया। अब तो ये सिलसिला जैसे रोज शुरू हो गया। उधर मैं अपनी दुकान में मिठाई ले जाकर रखता। पूरा दिन कोई ग्राहक ना आता, लेकिन जैसे ही रात होती वो दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ आते और मेरी पूरी मिठाई की दुकान खरीद कर ले जाते और बदले में मुझे ढेरों पैसे दिए जाते। मेरी बीवी बचत कर करके अब मेरी बड़ी दोनों बेटियों का जहेज जमा कर रही थी। घर में नई नई तब्दीलियां आ रही थी। मैं अपनी बेटियों के साथ नए जोश से काम कर रहा था, लेकिन मैंने ये देख लिया था कि जो खानदान मुझसे मिठाई खरीदने आता है वो गली में जाकर गायब हो जाता है। उस पड़ोसी की बातें भी मेरे जहन में गूंजने लगी कि रात को दुकान खोलने में एक राज छुपा है। ये राज अब मैं धीरे धीरे समझने लगा था। उन दोनों मियाँ बीवी का रात को अपने बच्चों के साथ आना, मुझसे सारी मिठाई खरीदकर मुझे ढेर सारे पैसे देकर जाना और फिर अंधेरे में जाकर गायब हो जाना, ये सब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था। इसमें कोई न कोई पुरस्कारियत जरूर छुपी थी। मैंने ये बात किसी को भी ना बताई थी। बस मैं अपनी बेटियों और बीवी को यही कहा करता कि यूं समझो हमारी गैबी मदद हो रही है। शायद खुदा है जो हमारे हालात बदलना चाहता है। फिर एक दिन रात को मैं अकेला था तो वो मर्द मुझे अकेला आता हुआ नजर आया। फिर वो कहने लगा कि कल हमारी बहुत बड़ी महफिल है जिसमें मुझे बहुत सारी मिठाई की ज़रूरत है। मुझे आप ज़रूरतमंद इंसान नज़र आते हैं, इसलिए मैं सारी मिठाई आपसे ही खरीदूंगा। कल आपने ढेर सारी मिठाई तैयार करनी है, फिर मैं रात को इसी वक्त आपसे लेने आऊँगा।
میں نے فوراً ہی اسے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ جس طرح اسے مٹھائی کی ضرورت ہوتی تھی ایسے ہی مجھے بہت سارے پیسوں کی۔ پھر اس نے حسب معمول مجھ سے مٹھائی خریدی اور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن میں بڑی محنت سے اپنے کام میں جٹ گیا۔ میں نے اتنی ساری مٹھائی بنائی کہ میری بیٹیاں حیران ہو رہی تھی کہ بابا اتنی ساری مٹھائی، کیا آپ نے کسی جنات کو کھلانی ہے جو مٹھائیوں کے اتنے سارے ٹوکرے بنا دیے؟ جیسے ہی شام ہوئی اچانک موسم بدل گیا۔ دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اچانک ہی پورے آسمان پر کالی گھٹا چھا گئی اور پھر بارش ہونے لگی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ صحن میں رکھے ہوئے ساری مٹھائی لے جا کر میری بیٹیوں نے کمرے میں رکھ دی تھی۔ میں ان سے دکان پر جانے پر اصرار کرنے لگا، لیکن میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اتنے خراب موسم میں ہم ہرگز آپ کو باہر نہ جانے دیں گے۔ اب میں دل ہی دل میں بری طرح مایوس تھا کہ وہ لوگ اگر آج مجھ سے یہ ڈھیر ساری مٹھائیاں نہ لے کر گئے تو میرا تو بہت نقصان ہو جانا ہے۔ بارش مسلسل 3 گھنٹے تک برستی رہی، لیکن پانی اتنا جمع ہو گیا تھا کہ میں باہر گلی میں بھی نہ جا سکتا تھا۔ اچانک ہی اس برستی بارش میں میرے گھر کے دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ میں نے فوراً ہی جا کر دروازہ کھولا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ دونوں میاں بیوی کالی چادر پہنے میرے دروازے پر کھڑے ہوئے مجھ سے مٹھائی طلب کر رہے تھے۔ میں حیران پریشان تھا۔ انہوں نے پیسوں سے بھرا تھیلا میرے ہاتھ میں تھمایا اور وہ سارے مٹھائی کے ٹوکرے لے جا کر گلی میں غائب ہو گئے۔ میری ساری بیٹیاں حیران پریشان یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ پھر نرمین مجھے کہنے لگی، بابا آخر یہ اتنے مہربان لوگ کون تھے جنہوں نے اس خراب موسم میں بھی اپنا آرڈر آپ سے خرید لیا؟ میں ان پیسوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میری محنت وصول ہو گئی تھی۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی تھے عام مخلوق ہرگز نہ تھے، ورنہ اتنی برستی بارش میں کوئی بھی گھر سے نکلنے کو تیار نہ ہوتا، اور یہ صرف اپنی زبان کی وجہ سے مجھ سے اپنی مٹھائی وصول کرنے آ گئے تھے۔ میرے گھر کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ اب میں اپنا گھر بنانا شروع کر چکا تھا، کیونکہ کافی دنوں سے برسات چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میری بیٹیوں کا کہنا تھا کہ آپ ہماری شادی بعد میں کرنا، پہلے اس گھر کی طرف توجہ دیں۔ دن بدن مٹھائی خوب سیل ہو رہی تھی اور ایسے ہی میرے جیب میں پیسے آ رہے تھے۔ میں آدھے پیسے مٹھائی بنانے میں خرچ کرتا اور آدھے اپنے پاس جمع کرتا رہتا۔ ایک دن ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس نے مجھے چونکا دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بڑے میاں، آپ کی مٹھائیاں واقعی ہی ذائقے دار ہوتی ہیں۔ ہم آپ سے یہ مٹھائی خرید کر اپنے قبیلے میں جا کر بیچتے ہیں۔ ہمارے سردار کو آپ کی مٹھائی اتنی پسند آئی ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ کون سردار؟ میں تو آپ لوگوں کو جانتا تک نہیں، نہ ہی آپ لوگوں نے کبھی مجھے بتایا کہ آپ لوگ ہیں کون۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم اتنی زیادہ آپ سے مٹھائی خرید کر جاتے ہیں، آپ اب تک سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو مٹھائی زیادہ پسند کرتی ہے۔ میرا دل ان کی بات سن کر کانپنے لگا، کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہاں سے دور ایک جنگل ہے جہاں پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہاں نہ صرف ہم بلکہ ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے۔ ہم آپ جیسے انسان نہیں بلکہ ہم جن زاد ہیں جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں پہلے تو ڈرا، پھر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ ایک عرصے سے میرے گاہک رہے تھے اور انہوں نے ہی میرے گھر کے حالات بدلنے میں میری مدد کی تھی۔ اس لیے ان سے کہنے لگا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری دکان جو پہلے بالکل بھی نہ چل رہی تھی، آپ کی بدولت اس دکان میں برکت ہونے لگی۔ اگر آپ کے سردار مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل ہمارے قبیلے میں ایک بھی جنزادے کو مٹھائی بنانی نہیں آتی، اور جب بھی ہماری کوئی محفل یا تقریب ہوتی ہے ہمیں مٹھائی کھانے کی شدت سے خواہش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہاں آنے میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی انسان کی نظروں میں آئیں اور وہ ہمارے ٹھکانے تک ہمارا پیچھا کرے، جس کے لیے ہمارے سردار کا کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے قبیلے میں آ کر ہم جن زادوں کو یہ مٹھائیاں بنانی سکھا دیں تو بدلے میں ہم آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ کو پھر اپنے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں ان کی باتوں پر غور کر رہا تھا، حالانکہ یہ بات کافی خوفناک اور ڈراؤنی تھی،
لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ نیک جنات معلوم ہوتے ہیں جو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر مٹھائی بنانے میں مجھے مہارت حاصل تھی۔ اگر یہ جنات مجھ سے مٹھائی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے انہیں سکھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی سوچ کر میں نے انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں، میں کل آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا۔ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی میرا دل ننھے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے ساری مٹھائیاں خریدی اور مجھے پیسے دے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ آج میں ہانپتا کانپتا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ جس راز کو میں اپنے آپ سے بھی چھپاتا آیا تھا، آج ان لوگوں نے خود اپنے منہ سے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ لوگ کون تھے۔ میرا گھبرایا ہوا چہرہ میری بڑی بیٹی نرمین نے پہچان لیا۔ کہنے لگی، بابا آج آپ کا چہرہ کیوں اتنا اترا ہوا ہے؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں یہ بات سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کہ میں دوسرے دن کہاں جانے والا ہوں، کیونکہ دوسرے دن میں نے کوئی مٹھائی تیار نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مجھے انہی جنزادوں کے ساتھ ان کے قبیلے میں جانا ہے۔ میں نے پورا دن آرام کیا تھا، پھر جیسے ہی رات ہوئی میں اپنی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس میں تھوڑی سی ہی مٹھائی موجود تھی۔ اب میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسے لینے ضرور آئیں گے۔ جب وہ برستی بارش اور خراب موسم میں اپنی مٹھائی کا آرڈر لینے آ سکتے تھے تو پھر اب کیوں نہیں آتے؟ یہی سوچ کر میں اپنی دکان پر بیٹھا رہا۔ پھر تبھی اس سنسان گلی میں مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ جنزادہ میرے قریب آنے لگا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ بڑے میاں میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو، کہیں مجھ سے ڈر تو نہیں رہے؟ تو میں کہنے لگا کہ بھائی صاحب کیسا ڈر، آپ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہو، بھلا جب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا تو تم مجھے کیوں تکلیف دو گے؟ پھر میں نے دکان کو تالا لگایا اور اس جن زادے کی ہمراہ اس کے قبیلے کی طرف جانے لگا۔ وہ برابر مجھ سے باتیں کرتا جا رہا تھا جیسے میری ہی طرح کا کوئی انسان ہو۔ میں اپنے آس پاس دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بالکل سنسان اور ویرانی جگہ تھی، اور کوئی بھی شخص اگر کمزور دل کا ہو تو وہ کبھی بھی اس رات کے اس پہر یہاں نہ آتا۔ اب مجھے لے کر وہ ایک ایسے گھر میں چلا گیا جو بالکل زیر تعمیر تھا۔ شاید یہاں پر کوئی پلازا بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ کئی منزلوں پر محیط تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ 2-3 منزلیں طے کر کے وہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا 5ویں منزل پر جا رہا تھا۔ اس پلازا کے کئی کمرے زیر تعمیر تھے تو کئی فلیٹ مکمل بند تیار ہو چکے تھے، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کافی عرصے سے یہاں پر کام رکا ہوا ہے، کیونکہ ہر طرف بے تحاشا مٹی جمی ہوئی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر اس منزل کی طرف گیا تھا جہاں پر کافی تعداد میں کمرے موجود تھے۔ پھر اچانک ہی میرے اطراف دھواں پھیلا اور میری آنکھوں کا منظر بدل گیا۔ اب مجھے سبھی جنزاد چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں کچھ گھبرا گیا تھا، کیونکہ ایسا منظر میری آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پھر آخر میں ایک انسان ہی تو تھا، وہ بھی ڈرا ہوا۔ میں خاموشی سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ جنزادہ آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بے تحاشا خوبصورت تاج اپنے سر پر پہنا ہوا تھا۔ بلا شبہ اس کے ہیروں کی چمک سے میری آنکھیں روشن ہو گئی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگا، بڑے میاں تم نے یہاں آ کر بہت مہربانی کی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم ہمارے جنزاد کی یہ بات مان کر اس کے ساتھ یہاں آ جاؤ گے۔ آج سے تمہاری دکان کا سارا کام میرے جنزاد سنبھالیں گے۔ تمہیں ذرا اپنے گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی ہے۔ بس تم نے اپنی ذائقے دار مٹھائی کا راز ہمارے جنزادوں کو سکھا دینا ہے، کیونکہ آئے دن ہمارے قبیلے میں کوئی نہ کوئی تقریبات ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں میٹھا کھانے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ میں کہنے لگا کہ سردار صاحب کیوں نہیں، میں اسی وجہ سے تو یہاں کھڑا ہوں۔ پہلے بھی آپ کے قبیلے کے جنزاد نے مجھ پر بڑی مہربانی کی ہے۔ اگر یہ مٹھائیاں نہ خریدتے تو شاید میں مایوس ہو کر دکان ہی بند کر دیتا۔ اب یوں میرا کام سکھانے کا سلسلہ چل پڑا۔ پورا دن میری دکان کھلی ہوئی ہوتی، لیکن وہاں پر میں نے ایک لڑکا رکھ لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی میں فوراً ہی وہاں ان جنزادوں کو ذائقے دار مٹھائی بنا کر دیتا۔ اب تو وہ بے تحاشا خوش نظر آنے لگے۔ وہ میری بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ میں ان کی عزت افزائی کو پا کر اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا۔ کام کرنے کی وجہ سے روزانہ ہی میرے کپڑے خراب ہوتے۔ میں اسی حالت میں گھر جاتا تو میری بیٹیاں تعجب سے مجھے کہتی کہ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
آپ تو کبھی اتنے میلے کچیلے نہیں رہتے تھے، لیکن اب دیکھو آپ نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے۔ اب میں انہیں کیا کہتا کہ میں اپنی زندگی کی بدلنے کی خاطر نہ صرف دن میں کام کر رہا ہوں بلکہ رات کو بھی بھرپور محنت کرتا ہوں۔ لیکن مجھے امید تھی کہ میری اس محنت کا صلہ وہ جن زادوں کا سردار مجھے ضرور دے گا، کسی بڑے انعام کی صورت میں۔ جیسے جیسے گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، اسی طرح میری بڑی بیٹیوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ یہ رشتے کافی شریف اور معزز گھرانوں سے آ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی بڑی دونوں بیٹیوں کا ایک اچھے گھر میں رشتہ طے کر دیا۔ جگہ جگہ سے میرا اکھڑا ہوا گھر اب میں نے کافی بہتر حالت میں بنا لیا تھا۔ ایک دن میرے بھائی گھر آئے اور کہنے لگے، کیا کر رہے ہو آج کل؟ کیا کوئی لمبا ہاتھ مار لیا ہے؟ کسی غیر قانونی کام میں تو نہیں پھنس گئے جو یوں دولت کی ریل پیل ہونے لگی ہے؟ میں ان کی بات پر کہنے لگا، بس بھائی، سالوں کی محنت کا اب پھل مل رہا ہے۔ میری بات پر وہ مطمئن نہ ہوئے تھے۔ کافی دیر تک شک بھری نظروں سے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھتے رہے۔ اب میں رات کے 8 بجے اس پلازے میں پہنچ جاتا، لیکن جب صبح صبح وہاں سے نکلتا تو میری تھکن سے حالت خراب ہوتی۔ وہ جنزاد مجھ سے کوئی 1-2 کلو نہیں بلکہ 10 کلو مٹھائی بنواتے تھے۔ میں چاہ رہا تھا کہ انہیں جلدی سے جلدی یہ سب سکھا دوں تاکہ میری وہاں جانے سے جان چھوٹ جائے اور میں بھرپور توجہ اپنی دکان پر دے سکوں، لیکن وہ مجھے بھرپور معاوضہ ادا کر رہے تھے، بلکہ میری سوچ سے بھی زیادہ۔ اب میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، اسی لیے مجھے اس کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں نے شادی کے کارڈ چھپوائے اور اپنے سارے رشتہ داروں میں بانٹ دیے۔ پھر نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے ایک کارڈ لیا اور اسے جنات کے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اس کارڈ کا مطلب نہ سمجھ سکے تھے، مجھ سے کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، سردار صاحب، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ سب نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی شادی میں بلانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے، ہم تمہاری بیٹی کی شادی میں ضرور آئیں گے۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ جب بھی شادی ہوگی تو میں 3 دن یہاں نہیں آ سکوں گا۔ ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ماتحت جنزاد مٹھائی بنانے کا ہنر اچھی طرح جان چکے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اگر نہیں آؤ گے تو میں اپنے جنزاد سے مٹھائی بنواؤں گا، لیکن اگر انہیں صحیح بنانی نہ آئی تو تمہیں دوبارہ یہاں آ کر اپنا کام پورا کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ جس دن میری بیٹیوں کی بارات تھی تب میں نے دیکھا کہ شادی میں ایسے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ وہی جنزادے تو نہیں جو بھیس بدل کر میری بیٹی کی شادی میں آئے ہیں۔ پھر ایک لمبا چوڑا شخص میرے پاس آیا جس نے کندھوں پر کالے رنگ کی بڑی سی چادر لی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ایک سائڈ پر بلایا اور کہنے لگا، یہ تمہاری بیٹی کی شادی کا تحفہ، کیونکہ اگر ہم کہیں پر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک باکس میرے ہاتھ میں تھمایا۔ میں اس کی آواز کی سختی سے پہچان گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ بولنے میں سخت لہجہ تھا، لیکن وہ بھلا انسان جیسا دیکھنے والا شخص وہی سردار تھا جو اپنے جنزادوں کے ساتھ میری بیٹی کی شادی میں آیا تھا۔ دونوں بیٹیوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی تھی۔ اب میں نے دوبارہ سے اس قبیلے میں جانا شروع کر دیا تھا جہاں پر وہ جنزاد رہتے تھے۔ ابھی بھی 5 بیٹیوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کام چھوڑوں، کیونکہ جتنا معاوضہ مجھے انسان دے سکتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ یہ جنزاد دے رہے تھے۔ اب میری دکان دھیرے دھیرے بالکل ہی چلنا ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میں اسے کیسے توجہ دیتا جب میں وہاں سے مٹھائی بنا کر گھر آتا تو بے انتہا تھکا ہوا ہوتا تھا۔ اب میرے پاس اچھے خاصے پیسے جمع ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنے گھر کو ایک خوبصورت بنگلے کی شکل دے دوں۔ ویسے بھی میری بیٹیوں کا کہنا تھا کہ ابو، ہماری شادی ہو بھی جائے پھر بھی ہم آ کر اس گھر میں رہنے تو آئیں گے نا، یہ آپ کے پاس دادا کی نشانی ہے، اس لیے اس گھر کو آپ کبھی نہ چھوڑنا۔ یوں میں نے اپنا گھر بنانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ میں نے مزدور اور مستری لگوا دیے تھے اور دن میں ان کے سر پر کھڑا ہو کر کام کرواتا، اور جیسے ہی رات کا سناٹا ہوتا تو میں فوراً ہی وہاں پہنچ جاتا جہاں پر شدت سے میرا انتظار کیا جاتا تھا۔ میں اس قبیلے میں موجود 10 جنزادوں کو اپنا ہنر سکھانے میں لگا ہوا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کام سے زیادہ ان کا سارا دماغ مٹھائی کھانے پر ہوتا تھا۔ ان جنزادوں کو کام سکھانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ بچے جو میری دکان پر مٹھائی کھانے آتے تھے اکثر ہی میرے آس پاس گھومتے رہتے۔ میں سوچتا کہ اگر یہ بچے میری دکان پر نہ آتے تو شاید میں کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ میں اس دن پریشانی میں تھا، پھر بھی میں نے انہیں مفت میں مٹھائی دے دی تھی۔ پھر ایک دن موسم خراب ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ میں اس رات وہاں نہ جا سکا تھا۔ زوردار آندھی اور تیز بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی۔
میں شکر ادا کرنے لگا کہ میں نے اپنا گھر پہلے ہی بنوا لیا، ورنہ موسم کی اس شدت میں تو ویسے ہی میرا گھر کمزور ہو چکا تھا۔ 3 دن تک مسلسل بارش چلتی رہی اور میں وہاں نہ جا سکا جہاں پر روزانہ کام کرتا تھا۔ پھر چوتھے دن موسم کے تیور کچھ بدلے تو میں کام پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں پر مزدور کام کر رہے تھے۔ میں حیران تھا، شاید اس پلازا کے مالک نے یہاں پر دوبارہ کنسٹرکشن کا کام شروع کروا دیا تھا۔ پھر میں نے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس پلازا پر مالک کا کروڑوں روپے خرچ ہوا ہے، اس لیے اب وہ اسے آباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اب انسان یہاں پر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو وہ جنات جو سالوں سے یہاں پر بسے ہوئے ہیں شاید یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر بس جائیں۔ اب میں اس منزل پر جا نہیں سکتا تھا جہاں پر وہ آباد تھے، کیونکہ 2 چوکیدار اس پلازا کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو دوسری طرف 10-12 مزدور تھے جو رات کے وقت بھی کام کر رہے تھے۔ اب میں پریشان سا گھر لوٹ آیا۔ آدھی رات کا پہر تھا، اچانک ہی میرے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ بیوی اور ساری بیٹیاں گہری نیند میں تھیں۔ میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، ویسے بھی میں پریشانی میں سو ہی نہیں پایا تھا۔ دیکھا تو وہی دونوں جنزاد میاں بیوی میری دہلیز پر کھڑے تھے۔ میں انہیں کہنے لگا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اب میں مزید آپ لوگوں کو کام نہیں سکھا سکتا، میری طرف سے اپنے سردار کو معذرت کہہ دینا، کیونکہ وہاں پر انسانوں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان کی نظروں میں آئیں، فوراً ہی آپ کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ہمارے جنزادوں کو بھی یہ سب کرنا آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو مزید تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن سردار کا حکم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی مٹھائیوں سے بہت لطف اندوز کیا ہے، اس لیے وہ آپ کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں۔ اپنا انعام لینے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں آ جانا جہاں پر آج کل ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس ٹھکانے کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہاں پر ہماری جان کو خطرہ تھا، اسی لیے ان مزدوروں کے آنے سے پہلے ہی ہم سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی بات پر میں حیران تھا کہ وہ سردار مجھے کیا انعام دینے والا تھا۔ اب میرا ایک روزگار بند ہو گیا تھا تو دوسری طرف دکان بھی بند ہونے کو تھی، لیکن سردار کا حکم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی مٹھائیوں سے بہت لطف اندوز کیا ہے، اس لیے ہم آپ کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں۔ اپنا انعام لینے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں آ جانا جہاں پر آج کل ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہم اس ٹھکانے کو چھوڑ چکے ہیں۔ وہاں پر اب ہماری جان کو خطرہ تھا، اسی لیے ان مزدوروں کے آنے سے پہلے ہی ہم سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی بات پر میں حیران تھا کہ وہ سردار مجھے کیا انعام دینے والا تھا۔ اب میرا ایک روزگار بند ہو گیا تھا تو دوسری طرف دکان بھی بند ہونے کو تھی، لیکن اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ میں اپنی دکان دوبارہ بنا سکتا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد میری دوسری 2 بیٹیوں کے رشتے آئے اور میں نے ہاں کر دی۔ ابھی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی کیے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں بھی تو رخصت کرنا تھا۔ میں سوچنے لگا اس سردار سے انعام لینے جاؤں یا نہیں، پہلے ہی انہوں نے میری اتنی مدد کر دی ہے، مجھے اپنی نیکی کا بدلہ نہیں چاہیے۔ میں نے جو کچھ انہیں سکھایا وہ کسی انعام کے لالچ میں نہیں سکھایا ہے۔ یہی سوچ کر میں اپنا انعام لینے وہاں نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنا گھر اچھے طریقے سے بنوا لیا تھا اور تھوڑا سرمایہ بھی جمع کیا ہوا تھا، لیکن اگر یہ سرمایہ میں دکان پر لگا دیتا تو پھر میری بیٹیوں کی شادی نہ ہو پاتی۔ میں سوچنے لگا کہ کیوں نہ میں اس جنات سردار کے پاس جا کر اپنا انعام وصول کر لوں۔ پھر دل میں سوچنے لگا کہ وہ لوگ مجھے گھٹیا اور لالچی سمجھیں گے، بس یہی سوچ میری مجھے وہاں جانے نہ دے رہی تھی۔ دوسری طرف جہاں میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے طے کیے تھے، وہ لوگ شادی کی جلدی میں جا رہے تھے۔ اچھے اور شریف لوگ تھے، میں یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے خدا کا نام لے کر اس سرمائے کو دکان میں لگانے کے بجائے بیٹیوں کی شادی کرنے میں خرچ کر دیا۔ میری 2 اور بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ اب صرف 3 بیٹیاں رہتی تھیں، لیکن ابھی ان کی اتنی عمر نہ ہوئی تھی۔ شادی کے لائق ہونے میں ابھی انہیں 3-4 سال لگنے تھے۔ سب سے چھوٹی والی زہرا کے شوہر کو تو میں گھر داماد بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اس بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا، بلکہ ایسا لڑکا ڈھونڈوں گا جو گھر داماد بننے پر راضی ہو، تاکہ بڑھاپے میں اور میری بیوی تنہائی محسوس نہ کر سکیں۔ بیٹیوں کی شادی تو کر دی تھی، لیکن سرمایہ اب ہاتھ میں نہ بچا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ دوسری منزل ہی بنوا لیتا تاکہ اسے کرائے پر دے کر اپنا گزر بسر تو کر ہی لیتا۔ پھر ایک دن میں بازار سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ میرے برابر ایک لمبا چوڑا عجیب سا حلیے والا شخص چلنے لگا۔ وہ مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، بڑے میاں
ہم تو تمہارا انتظار کرتے رہ گئے لیکن تم ہمارے پاس نہ آئے۔ کل میری بیٹی کی شادی ہے اور تمہیں 20 کلو مٹھائی ہمارے پاس پہنچانی ہے۔ یوں سمجھ لینا کہ بس یہ ہمارا آخری آرڈر ہوگا۔ اس کے بعد ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے کیونکہ تم بھی بڑھاپے کی دہلیز پر ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ تم جیسے بوڑھے شخص کو ہم یوں پریشان کریں۔ اس 20 کلو مٹھائی کا معاوضہ ہم تمہیں اپنی بیٹی کی شادی میں دیں گے۔ میں اس کی آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کون تھا۔ حالات میرے پہلے ہی خراب تھے۔ وہ میرے ہاتھ پر کوئی پیسہ بھی نہ رکھ کے گیا تھا۔ بھلا 20 کلو مٹھائی میں کہاں سے بناتا کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ پھر میں ایک دوست کے پاس گیا اور اس سے تھوڑا قرض لیا۔ میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سردار اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں مجھے کسی ایسے انعام سے نواز دے جو میری زندگی بدل کر رکھ دے۔ میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے دل لگا کر مٹھائیاں تیار کرنے لگا۔ میری بیٹیاں مجھے بار بار کہہ رہی تھیں کہ بابا اتنی محنت نہ کیا کریں، آپ تھکن سے بیمار ہو جائیں گے، لیکن میں لگاتار 2 دن تک محنت میں جٹا رہا۔ میں نے مٹھائیوں کے ڈھیر سارے ٹوکرے بنا کر اپنے گھر کے کمرے میں چھپا دیے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی سردار کی بیٹی کی شادی کا دن قریب آئے گا وہ خود ہی اس مٹھائی کو لینے آ جائیں گے۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ آدھی رات کو اچانک دروازہ بجنے لگا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 7 سے 8 لوگ چادر سے اپنا منہ چھپائے میرے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ وہ مجھ سے مٹھائی طلب کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔ پھر میں نے دیکھا جب سارے مٹھائیوں کے ٹوکرے میرے گھر سے اس جن ذات سردار کی بیٹی کی شادی کے لیے جا رہے تھے، میں نہایت خوش تھا۔ پھر ایک جن زادہ جاتے جاتے مجھے کہنے لگا کہ بڑے میاں آپ کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ سردار نے خاص طور پر آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں کیونکہ مجھے تم لوگوں کے نئے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے۔ یوں میں نے گھر کا داخلی دروازہ چپکے سے بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور خود ان کے ساتھ اس جن زادہ سردار کی بیٹی کی شادی میں روانہ ہو گیا۔ عجیب طرح کی شادی تھی۔ وہ شادی ہم انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ بڑے بڑے ٹیبل لذیذ کھانوں سے سجے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں کی جن زادیوں نے خوبصورت قیمتی زیورات زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شاید ایسے قیمتی زیورات میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ دیکھے تھے۔ ان کھانوں کی خوشبو بھی بڑی لذیذ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے چھپ کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اچانک ہی اس جن زادے سردار نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، پھر سب کے سامنے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ وہ سب کے سامنے کہنے لگا کہ یہ شخص اتنا نیک اور بھلا ہے کہ ہماری خدمت کرنے کے لیے آدھی آدھی رات کو ہمارے پاس آتا۔ اس نے کئی دنوں تک میری بات مان کر ہمارے جن زادوں کو اپنی لذیذ مٹھائی کا ہنر سکھایا ہے۔ آج بھی میری بیٹی کی شادی میں تم اس شخص کے ہاتھ کی بنی ہوئی مٹھائی کھاؤ گے تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکو گے۔ اس نے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر ہمیں اپنا بھرپور وقت دیا، اس لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے کئی بار اسے انعام دینے کے لیے بلایا لیکن یہ نہیں آ سکا، لیکن آج ہم سب کے سامنے اسے قیمتی انعام سے نوازیں گے۔ مجھے سب کے سامنے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی حیرت کی ہوئی جب اس جن زادے سردار نے اپنا قیمتی ہیروں سے سجا ہوا تاج اتار کر میرے سر پر رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا بڑے میاں اب تم زندگی بھر عیش کرنا۔ یہ تاج اتنا قیمتی ہے کہ تمہیں کبھی بھی زندگی میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ میری اتنی عزت افزائی آج تک کسی نے نہ کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں آج انعام کے لالچ میں اس سردار کی بیٹی کی شادی میں آ گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے اپنا سب سے قیمتی تحفہ دے دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر آیا تو میری بیوی میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی تھی؟ میں نے وہ خوبصورت تاج اپنی بیوی کے سر پر رکھا اور کہنے لگا یوں سمجھو آج زندگی بھر کی محنت کا انعام مل گیا ہے۔ وہ اس تاج کو دیکھ کر حیران تھی جس کے خوبصورت ہیروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پھر چند سال یوں ہی بیت گئے، لیکن گزرتے سالوں میں میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ میں نے اپنی 6 بیٹیوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کر کے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ چھوٹی والی ابھی 20 سال کی ہوئی تھی۔ اب میں اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کر رہا تھا جو میرا بڑھاپے کا سہارا بن کر میرا گھر داماد بن سکے۔ میں نے اپنی بڑی سی مٹھائی کی دکان بنا لی تھی۔ شہر میں سب سے بڑی مٹھائی کی دکان میری تھی۔ چاروں طرف خوبصورت شیشوں کے دروازے میں نے لگوائے ہوئے تھے۔ 10 ملازم تھے جو میری دکان پر کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی شخص ایسا لگے
جو غریب حالت میں ہو اور اپنی بیٹی کی شادی کی مٹھائی خریدنے آیا ہو، اسے بالکل مفت مٹھائی دے دینا، کیونکہ میں بھی کبھی ایسا ہی لاچار اور مجبور باپ رہ چکا تھا۔ میری دکان آج بھی رات گئے تک کھلی رہتی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار رات کو ایسے لوگ دکان پر آتے ہیں جو دکان سے کئی کئی کلو مٹھائی خرید کر لے جاتے ہیں۔ میں انہیں دیکھتے ہی پہچان جاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ میں جو اپنے اس ہنر کو بہت معمولی سمجھتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ ہنر مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ آج اپنی زندگی میں نہایت خوش ہوں۔ میرا کاروبار دن رات ترقی کر رہا ہے۔ جو لوگ میرے سلام کا جواب دینا گوارا نہ کرتے تھے، آج وہ مجھ سے ملنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے میں نے دو ملازمائیں رکھی ہوئی ہیں جو اس کی خدمت کرتی ہیں۔ وہ میرے برے وقت کی ساتھی تھی، تو اب اچھے وقت میں اسے کسی ملکہ کی طرح رکھنا چاہتا تھا۔ میری شہزادیاں بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔